صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا، وہ بھوکا تھا، اس نے آ کر عرض کی کہ حضور میں بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور ہمارے پاس تو سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کا یہ عالم ہوتا تھا، ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ سرور کونین چاہتے تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، چاہتے تو جنت سے صبح شام کھانا آتا۔ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوا اتر سکتا ہے تو میرے نبی کے لیے جنت سے کھانا نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ اختیار بھی آپ نے دنیا والوں کے سامنے واضح کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ایسے کہہ رہا ہوں، نماز میں آپ کا آگے ہاتھ بڑھانا اور بعد میں پھر صحابہ کو یہ بتانا کہ میں ہاتھ بڑھا کے جنت کے انگور کے خوشبو میں سے خوشہ توڑنے لگا تھا لیکن پھر میں نے نہیں توڑا۔ میں نے کہا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو ظاہر نہیں کرتا۔ تم جنت اس اشتیاق میں ہی رہو، جنت میں جا کے کھانا۔ میں نے پھر نہیں توڑا، یعنی آپ کو کوئی رکاوٹ اور نہیں تھی، آپ کے اختیارات میں تھا، آپ کی تو پہنچ اتنی تھی، کوئی پہنچائے نہ پہنچائے، آپ کی خود کی اتنی پہنچ تھی کہ ہاتھ لمبا کر کے آپ جنت کے پھل لے لیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا آپ کے اختیار کو۔ اگر چاہتے تو صبح شام جنت سے کھانا آتا، مگر اس کے باوجود آپ نے فقر کو پسند کیا، اور پھر یہ اختیاری فقر تھا، اور فرمایا الفقر فخری، یہ فقر میرا فخر ہے، اور فقراء کے لیے بھی یہ فخر ہے۔ ہوتا ہے نا، مالدار تو اپنے مال پر اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، لیکن غریب بیچارہ کس چیز پر خوش ہو، فقیر بیچارہ کس چیز پر خوش ہو؟ میرے نبی نے قربانی دے کے فقر اختیار کیا تاکہ فقراء اس چیز پر قیامت تک خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دنیا کا مال و اسباب نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نبی موجود، کہ میرے نبی کا جو شمار ہوتا ہے وہ بھی فقراء میں ہوتا ہے۔ ایک ایک مہینہ تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ نے اپنی دوسری زوجہ محترمہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو دیجیے۔ وہاں سے بھی یہی پیغام آیا کہ حضور سوائے پانی کے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابہ میں اعلان کیا کہ کوئی شخص ہے جو اس بھوکے شخص کی مہمان نوازی کرے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا، انصاری تھا، جو مسلم کی روایت ہے اس میں نام نہیں ہے، البتہ جو بہقی کی روایت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابو طلحہ کا ہے، اور ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ثابت کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا یہ واقعہ ہے۔ باقی کوئی بھی صحابی تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے حضور ان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ وہ اس بھوکے صحابی کو لے کے گھر گئے، گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو۔ انہوں نے کہا سارا اگر ہم ملا جلا بھی لیں نا تو ایک بندے کا کھانا بنتا ہے، میں نے وہ بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا کہ بچوں کو کھلاؤں گی۔ اس صحابی نے کہا ایسا کرو، بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دو، اور تم ایسا کرنا کہ چراغ بنانے کے بہانے سے کھڑی ہو اور بجھا دو، کیونکہ اس وقت روایت یہ تھی کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھاتے تھے۔ آج کل تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کھانا پھینک کے چلے گئے، یہ ہمارے گرے ہوئے اخلاق ہیں نا۔ اس وقت ایسا اخلاق نہیں تھا، میرے نبی کا اخلاق یہ اخلاق نہیں ہے۔ میرے نبی اور خود صحابہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اس کی عزت افزائی کرتے تھے اور عزت کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ دو روٹیاں اٹھا کے اس کو دے کے خود چلے نہیں جاتے تھے۔ اب
اخلاق کے مطابق مہمان کے ساتھ کھانا کھانا تھا. کھانا تھا ایک بندے کا. اب اگر وہ بھی ساتھ شریک ہو جاتے تو مہمان بھوکا رہ جاتا. انہوں نے اس لیے بیوی کو کہا چراغ بنانے کے بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا اور پھر ایکٹنگ کرنا, منہ چباتے رہنا, ہاتھ بڑھانا, تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں. اندھیرا ہوگا نا, مہمان کو تو پتہ نہیں چلے گا. تو بیوی نے, اس خوش بخت بیوی نے یہی کی. وہ بھی تو ظاہر صحابیہ تھی, تربیت یافتہ تھی, وہ بھی تو مہمان نواز تھی. آج کی بیویوں کی طرح بگڑی ہوئی بیوی تو نہیں تھی کہ مہمان کی خدمت کرنے کے لیے 2 روٹیاں پکانی ہوں تو 100 بہانے کرے, 100 باتیں کرے پھر پکا کے دے. نہیں, وہ اعلیٰ اخلاق کی مالکہ تھی, وہ بھی مہمان نواز تھی, حضور کی تربیت یافتہ تھی, حضور کی صحابیہ تھی, صحبت یافتہ تھی. تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. اب رات گزر گئی, مہمان نوازی ہو گئی, مہمان نے سیراب ہو کے, ایک بندے کا جو کھانا تھا سیراب ہو کے کھانا کھا لیا. جب وہ صحابی صبح کو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ابھی انہوں نے کچھ بتایا نہیں, کچھ سنایا نہیں, میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو تم نے رات کیا اللہ تمہاری اس مہمان نوازی پر بڑا خوش ہوا ہے. اور اللہ کریم نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.